حي على الفلاح.
کے ساتھ لڑائی، پھر دلیدر دا ماریا، سستی کے ساتھ پڑے رہنا، ڈپریشن کا شکار ہو جانا، ہم اور حزن جسے کہتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں چند علامات ہیں. جی پانی دے. صبح جاگ نہیں آئی، نماز ٹائم، پھر 10 بجے میں اٹھا، پھر میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ لی. آپ نے یہ مسئلہ کیتا ہے، میں سوچ رہا ہوں کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے. انسان کو کبھی جاگ نہیں آتی اور وہ 10 بجے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ عمل بالکل درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نماز فجر میں نہیں آئے، نبی علیہ السلام کے قریب رہنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فجر میں کدھر تھا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح نکال لیتا ہے. میں سویا، اللہ تعالیٰ نے میری روح نکال لی، جب اللہ تعالیٰ نے ڈالی میں جناب حاضر ہو گیا. نبی علیہ السلام مسکرائے. مقصد یہ ہے انسان جسم گوشت پوست ہے، کوئی مشین نہیں ہے، کوئی الارم نہیں ہے، کوئی سینسر نہیں ہے. بیماری سے اور تھکاوٹ سے، صعوبت سے وہ جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. دوائی کئی دفعہ انسان کھاتا ہے، اس سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتا ہے. کوئی انشاءاللہ حرج والی بات نہیں، پڑھنا چاہیے، ضرور نماز ادا کرنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے. ایک حدیث نظر آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے اپنے کام کی شکایت کی تھی، دو سن ایک کو یہ چیز کہ فجر کی نماز ہے نا فجر کے ٹائم پہ نہیں پڑھ دی. انہوں نے یہ کہا کہ میں ہوں کہ مجھے پانی وغیرہ لے کے آنا ہوا دور دور تو میں ساری رات یعنی کہ لیٹ سونا ہے. اس وجہ آپ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، استثنائی صورتیں عام بیان نہیں کرنی چاہیے. یعنی سور جو ہے وہ کن حالات میں کھانا جائز ہے، ہم اس کو اپنا موضوع نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مجبور ہو جائے کھانے کو کچھ نہ ملے پھر وہ سرکشی نہ کرے، دوبارہ اس کو چسکا نہ لگ جائے بھائی بڑا مزہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے اسی طرح جو استثنائی صورتیں شریعت میں ہم ان کو بیان نہیں کرتے، لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اس لیے ایسی چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب دیکھیں ایک آدمی ہے وہ نائٹ شفٹ ڈیوٹی کرتا ہے تے مولوی صاحب انہوں تلے نے جہنم رسید کرن تئی بھائی تو فجر نہ پڑی تے تو جہنم جا پائے گا. حالات کے ساتھ احکام جو ہیں مرتب ہوتے ہیں، احکام اٹھ جاتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں. ایک آدمی غریب ہے، رمضان میں دیہڑی کرے گا تو بچوں کے لیے روزی کمائے گا، وگرنہ جو ہے وہ نہیں کما سکتا. اسی کہیے بھئی روزہ رکھ. اہلا و سہلا مرحبا. اللہ آپ کو اپنی لا حول ولا قوت الا ایک شخص اگر سفر پہ گیا ہے دوسرے شہر ایک دے نہ آج کل ٹھنڈ کا موسم پیشاب رہا دوران مسئلہ آتا ہے، اگر اسے کپڑے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ کی بند کرے کپڑے پیشاب سے اگر کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو نمازیں جمع کر سکتا ہے. ایک دو دن بعد ہے نا کپڑے کو نہیں ہے وہ سلوار اپنی دھو لے. موجودہ حالات میں اگر آپ کی سلوار پلید ہو گئی ہے، تسی ون ڈے گئے ہو تو وہاں سے آپ سلوار بھی لے سکتے ہیں، دھوتی لے سکتے ہیں، پھر اس سلوار کو دھو سکتے ہیں. یہ تو ایمان اور خوبی کی بات ہے. ہر پمپ پہ غسل خانہ واش روم موجود ہے. یہ مسئلہ جو ہے ایسا ہے ہی نہیں. ہاں اگر آپ ایسے جگہ پر ہیں، کچھ جنگلوں میں ہیں جہاں پر یہ چیزیں میسر نہیں تو وہاں احکام اور ہیں. جی روحانی جو بیمار ہیں وہ خود دم پڑے، جب تک خود دم نہیں پڑے گا عاملوں سے آرام نہیں آتا. یہ جتنے لالچی لوگ ہیں نا عامل ہیں، یہ خود فراڈی ہوتے ہیں، شیطان کے غلام ہوتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں. لوگوں کے مال لوٹنے والے تو اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے.
لوگوں کے مال لوٹنے والے شیطانوں سے آزاد تو نہیں ہو سکتے، وہ تو خود شیطانوں سے ڈرتے ہیں۔ جب کسی انسان کو ایسا مسئلہ ہو جائے، اس کا والد دم کرے، اس کی والدہ دم کرے، اس کی بیوی دم کرے، وہ خود دم کرے، ایسی کتابیں موجود ہیں، دم موجود ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لوگ عمل نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں گولی اندر تے بندہ جلندر، مقصد یہ ہے کہ ایسے گولی کھائیں آرام آ جائے، ایسے پھونک ماریں آرام آ جائے۔ دیکھیں شیطان انبیاء پر بھی حملے کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر حملہ کیا، کتنے مہینے دن لگ گئے، ساری بیویاں چھوڑ کے چلی گئی۔ ایک بیوی جو ہے نا، اس کی وفا کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ماڈل بنا دیا۔ اس نے کہا میں تینوں نہیں چھڑنا، پامیں جو مرضی ہو جائے۔ حضرت ایوب بڑے خوبصورت تھے، بڑے رئیس تھے، سارا مال چلا گیا، خوبصورتی چلی گئی، ساری بیویاں چھوڑ گئیں۔ وہ کیا کرتی تھی بیوی؟ لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی، بازار میں بیچتی تھی، اس کے ساتھ کھانا لے کر آتی حضرت ایوب کا اور اپنا۔ سبحان اللہ۔ تو ربی انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، تو دم پر وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل سے ٹھیک کر دیتا ہے۔ سوال ہے بیوی پر اپنے شوہر کے کام کرنا۔ آج کل پاکستان میں ایسے ڈرامے چل رہے ہیں، یہ ڈراموں نے ہمارے معاشرے کو بھی ڈرامہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بہترین عورت وہ ہے خامد گھر میں موجود نہ ہو، وہ اس کی چادر چار دیواری عزت کی حفاظت کرے، اے نہیں کہ آئی جاؤ تے ٹپی جاؤ تے لنگی جاؤ۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امر اطاعتہ، خامد کوئی بھی حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے۔ تو ماں باپ کی جو خدمت ہے یہ بالواسطہ ہے۔ خامد اپنی بیوی کو پابند کر سکتا ہے کہ میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں، کھانا بنانا ہے، تو انہیں ان کے کپڑے استری کرنے ہیں، تو خامد کی اطاعت کرنا ایسی جو ہے وہ بیوی کے ذمہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان آئے تو اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے مہمانوں کا کھانا تیار کرو۔ نوح نے کھانا بنایا، تیار کیا، واپس آئے تو پوچھا کھانا کھا لیا مہمانوں نے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کھایا۔ غصے میں اپنے بچے کو، جوان کو، شادی شدہ کو مارنے لگے۔ انہوں نے کہا سرکار معافی دیو، پہلا گالتے سن لو۔ مہمانوں نے آکھیا ہے اللہ دی قسم جب تک ابو بکر نہیں آ کر کھائیں گے ہمارے ساتھ، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں کھایا۔ تو اس حدیث سے کیا مسئلے نکلتے ہیں کہ سسر کی مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، بیٹا اور بہو عہد نبوی میں بھی یہ موجود تھا، ہندوؤں میں بھی موجود ہے، انگریزوں کافروں میں بھی موجود ہے۔ یہ جو روشن خیالی کی فضائیں چلی ہیں، انہوں نے ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ پراگندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جی کیا شبہ ہے نا، کسی نے دیکھا تو نہیں، یا اگر کسی نے دیکھا ہوگا کتے کا منہ قریب ہے تو شبہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ جی اگر کتا کی پانی والی کھانے والی چیز میں منہ مارتا ہے وہ نجس ہے۔ کتا ایک ایسا جانور ہے، نبی علیہ السلام نے 7 دفعہ پانی کے ساتھ اور 8ویں دفعہ مانجنے کا مٹی کے ساتھ یا صابن کے ساتھ دھونے کا حکم دیا ہے، مٹی کے ساتھ، حدیث میں مٹی کے لفظ ہے۔ جی یہ جو 6 کلمے ہیں، کلمے تو ہزاروں ہیں۔ مجھے کسی بندے نے پوچھا آپ کو 5واں کلمہ آتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو 10واں کلمہ آتا ہے۔ کلمے جو ہیں وہ تو ہزاروں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات، یہ جو 6 مرتب کلمے ہیں، ششم کلمہ رد کفر، یہ بر صغیر پاک و ہند کی بناوٹ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے اعمال کے علاوہ کن لوگوں کی وجہ سے جنت یا جہنم میں جا سکتا ہے؟
ایک آدمی اپنے اعمال کے علاوہ جن پر وہ مسئول ہے، باپ ہے، اولاد کو نیکی کی تلقین نہیں کرتا، حیا کی تلقین نہیں کرتا، بیوی کو خامن نصیحت نہیں کرتا، تو جن کا وہ مسئول ہے اگر ان کا حق ادا نہیں کرتا تو اس غفلت کی وجہ سے بھی وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، پاہمیں تہجد گزاری کیوں نہ ہو۔ جی بے شک حاکم بھی ذمہ دار ہے، پوچھا جائے گا اس سے بھی۔ ہاتھوں ہاتھ استخارہ، ماں کا نام کیا ہے، نام کا یہ عدد ہے، اور یہ کفر ہے، یہ عمل ایسا ہے جو انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اوروں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اکثر لوگوں نے سنا ہے کہ سودا لے کر وقت اتنی بحث کرو کہ پسینہ آ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سودا لیتے اتنی بحث کرو کہ پسینہ آ جائے۔ بھائی ایک بات یاد رکھیں، ایک بندہ ہے، چیز ہے 500 کی، وہ کہتا ہے 5000 روپے۔ جیسے ہمارے پٹھان بھائی بازاروں میں، گلیوں میں جوسر، گرینڈر، کمبل، چادریں بیچتے ہیں، اب اس کے ساتھ تو بحث کرنا بنتا ہے کہ بحث کرو پسینہ آ جائے۔ لیکن عموماً یہ عمل ہمارے ہاں دکانوں پر نہیں ہوتا۔ عہد نبوی میں بھی ایک دام واحد کلام کی پالیسی بھی موجود تھی، بھائی بحث نہیں ہے۔ یہ دماغ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، بعض لوگ بحث مباحثے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے ایک بندے سے کہا یہ چیز کتنے کی ہے، کہتا ہے 500 کی۔ میں نے کہا اچھا یہ لو 500۔ جب میں جانے لگا کہتا ہے بھاجی ہو رہا ہوں تھوڑے کو لے نہیں بات پیسے نے تو میرے بحث ہی نہیں کی تھی، تو سب میرے تکرار ہی نہیں کیتا۔ اب ان کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ تکرار کرے۔ میں نے کہا بھائی تجھ سے عورتیں سودا لیتی ہیں، تینوں بیبیاں نال گپ شپ کرن دا چسکا پہ گیا ہے، ہن تینوں عادت تنگ کر دی بھئی جیڑا بندہ آئے حال چل پوچھ کے دس کے بحث تکرار کر کے منہ فٹے منہ کر کے پھر جائے، پھر ہی تو مطمئن ہونا ہے۔ میں نے بحث نہیں کی، سودا لے لیا، ٹھیک ہے۔ وہ چیز اور دکانوں سے بھی مل رہی تھی 500-550 کی، اس نے 500 مانگے، میں نے دے دیے، بھئی یہ اسی ریٹ پر چیز مل رہی ہے تو بحث کیا کرنی۔ ایسی حدیث تو کوئی نہیں ہے کہ بھئی پسینہ نکل آئے، اکثر لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے۔ جی غصہ جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، فزیکلی کراہت، دوسرا غصہ ہوتا ہے دھاڑنا، اور تیسرا غصہ ہوتا ہے جس پہ دماغ بند ہو جائے، یعنی ہائی بلڈ پریشر کا جو مریض ہے۔ اب جن لوگوں کو غصہ آتا ہے ان کی طبیعت میں یا تو انتظام اور مینجمنٹ ہوتی ہے طبعاً، کہ وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں ہر چیز طریقے سلیقے کے ساتھ ہو، بولنا چالنا طریقے سلیقے کے ساتھ ہو۔ مثال اس کی ایک والدہ ہے، اس نے مینجمنٹ گھر میں بنائی ہوئی ہے، بچے اسی کے عادی ہیں۔ اب بیوی صاحبہ جو ہیں وہ اس کا خیال نہیں رکھتی، وہ اٹھی زور کے وقت، کب دھویا، کب پکایا، کب کھایا، تو بندہ جو ہے نا اس کو بڑا غصہ وٹ آتا ہے، کر دی کی یہ ڈین جائی۔ پھر کیا ہوتا ہے، چنگیاریاں نکل دینے، دو میں ٹکرا مار دینے، پھر گھول ہوندا ہے۔ اس تو بعد کوئی بی بی تھوڑا جہا اپنے آپ نو بدل لیندی، کوئی بندہ تھوڑا جہا کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو غصہ جو ہے، ایک تو اگر فزیکلی غصہ ہے تو اس کی دوائی کھانی چاہیے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ غصہ شیطانی ہے جو بلا وجہ مجھے آتا ہے، یہ شکل ویک کے غصہ پہ آندا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ شکل ویک کے غصہ چڑھ گیا ہے، یا سنی سنائی باتوں پہ، یہ سنی سنائی باتیں بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، سنی سنائی تو پھر جو ہے نا باوضو رہے، پانی پیے، مجلس چھوڑ دے، غور و فکر کرے، غور و فکر کی عادت ڈالے۔ جن جو لوگوں کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے ان میں غور و فکر، غور و خوض نہیں ہوتا، وہ بات سنتے ہی بھڑک اٹھتے ہیں، غور و خوض کرنا چاہیے اس کو۔ آپ اگر چھوٹے بچے ہیں وقت ہے جو چھوٹے ہوتے ہیں دم کرا ہوگا ڈھونڈا پڑا ہے، اب پڑھنا نہیں، یہ سارے بچوں کو شیطان اکثر تنگ کرتا ہے، بچوں کو اور بچوں کی ماؤں کو۔ تو بچوں کو اور بچوں کی ماؤں کو جو دم ہے یہ فائدہ دیتا ہے، دم کروانا چاہیے کھانے پینے کی چیزوں پر بھی اور پھونک کے ذریعہ بھی۔ جی ایسا بھی ہوتا ہے، جو بچے پڑھتے نہیں اس کا سبب کیا ہے،
بچے ایسے واقعات دیکھ لیتے ہیں کہ جو واقعات ان کے دماغوں میں گھومتے رہتے ہیں. مثال اپنے والدین کو ہم بستری کرتے دیکھ لینا, یا کسی فلم کے اندر کوئی ایسا سیکسی شاٹ دیکھ لینا, یہ چیزیں بچوں کے دماغوں کے اندر گھومتی ہیں. یا کوئی بچہ جو ہے اس کے ساتھ سیکسول ابیوز یعنی اس کے ساتھ جنسی ہراسمنٹ ہوتی ہے, بچہ پڑھتا ہوا پٹری سے اتر جاتا ہے, وہ جب پڑھنے بیٹھتا ہے تو وہ چیزیں اس کے دماغ کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہیں, خیالات. اسی کے ساتھ خواہشات بھی بچے کی خواہش ہے سائیکل, موٹر سائیکل. اسی طرح ماں باپ کی لڑائی, ماں پہ وہ لڑ دینے جی میں توتے لڑ دینے. تو یہ جو چیزیں ہیں خواہشات سے, سیکسول ابیوز سے, والدین کی لڑائی سے, جنسی چیزوں کو دیکھنے سے بچوں کا دماغ ڈل ہو جاتا ہے. دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈل, ڈگ ہو جاندے نے. دو رکعتوں کے بعد ہے. تشہد اگر بھول جائے تو رفعین تو اس نے کرنی ہے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ, 2 رکعتوں سے کھڑا ہو تو. جی اس سوال کا جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں. رفع الیدین کے 4 مقام ہیں, شروع ہر رکوع اور رکوع کے بعد, اور تیسری رکعت کے شروع میں. امام ہو, مقتدی ہو, بعد میں ملنے والا ہو, امام تیسری رکعت میں کرے گا. اگر مقتدی کی دوسری رکعت ہے تو وہ رفع الیدین نہیں کرے گا. بسم اللہ. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کی پیروی کرنی ہے, اس کے ساتھ کرنا ہے. امام کی پیروی جو ہے بعد میں جو ملا ہے, امام السلام علیکم کہتا ہے, سلام پھیرتا ہے, تو وہ کیوں نہیں پھیرتا؟ وہ کدھر گئی پھر اقتداء والی بات؟ تبیر نہیں یار, یہ تبیر مجھے واٹس اپ کر دے, یہ حساس مسئلہ ہے. اگر کوئی چھوٹی سی بات ہے تو پوچھ لے. یہ شادی شدہ بندے کی خواب ہے کنوارے کی؟ اچھا چلیں جی. علیکم السلام. انشاءاللہ میں حاضر ہوں جی, انشاءاللہ. بس تھوڑا جو ہے 2-3 رہ گئے نا. سوال ہے بڑا اہم, لڑکا اور لڑکی کا معاشقہ ہے. اب باہر نکل کر دیکھا جائے, ہر کالج, یونیورسٹی, دفتر میں لڑکا اور لڑکی دوست کہلاتے ہیں ایک دوسرے کے, اور وہ اسے برا بھی نہیں جانتے, اور کہتے ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے ایک دوسرے کے لیے. تو کیا یہ دوستی ٹھیک ہے یا اس کے نقصانات ہیں؟ بہن بھائی وہی ہے جو آپ کی ماں نے جنا ہے یا آپ کے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. اس کے علاوہ کسی کو بھائی یا بہن بنانا 11,000 نہیں 65,000 وولٹیج کا خطرہ ہے بھائی. نیت صاف ہو تو بہن بھائی بنتے ہی نہیں ہے. بندہ کہتا ہے نا میری نیت صاف ہے, تو ایک اجنبی لڑکی اس کی بہن کیسے ہو سکتی؟ اب اجنبی لڑکی کو اگر کہتا ہے بہن تو اس کا مطلب ہے کہ خرابی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ میرے رشتہ داروں میں ایک لڑکے نے نا شادی کر لی دوسری. اب پہلی بیوی مدرسے کی پڑھی, ترجمہ پڑھی, تفسیر پڑھی, دیندار, میری وہ عقیدت مند تھی, احترام کرتی تھی. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب اس کو سمجھاؤ. میں نے بلایا, میں نے کہا اللہ کی بندی اس نے نکاح کیا ہے, تو کیوں ناراض ہو کے ماں کے گھر بیٹھ گئی ہے؟ تجھے گھر الگ دے گا, اس کو الگ دے گا. کہتی ہے حافظ صاحب دوسرے نکاح کا مسئلہ نہیں ہے. 2-2.5 سال کہتا رہا میری بہن ہے, اللہ دی قسم میری بہن ہے, میرے بچے مر جن میری بہن ہے, تینوں طلاق ہو جائے میری بہن. یہی ٹیپیکلی جملے ہوتے ہیں نا. مینوں راتوں پہلا موت آ جائے میری بہن ہے. کہتا ہے یہ 2.5 سال بہن کی بانسری بجاتا رہا, اب اس نے بیوی بنا لی ہے. تو ایسے دھوکے باز بے اعتبار بندے کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی, کیونکہ نکاح اعتبار کا نام ہے.
جنسی تعلق کا نام نہیں ہے. سبحان اللہ, بڑی وہ عورت دنا عورت ہے, وہ حالے تک نہ جی وہ بیٹھی ہے اپنے گھر. سبحان اللہ, اللہ کی شان ہے. تو یہ جو ایسے جملے ہیں نا, یہ جو لوگ ہیں نا لڑکوں سے بدفعلیاں کرتے, انہاں اے میرا جی پتر ہے, اے جی میرا بھائی ہے, وہ پتر بھائی بنا کے ہی اس قوم لوط دا گناہ اودے نال کرائی ہوندے نے. تو یہ خطرے والی باتیں ہیں. نہ بیٹا بھائی بنانا چاہیے تے نہ کسی نو بہن دھی بنانا چاہیے. جن بھی پروفیسر تے کالجاں دے پروفیسر نے ماسٹر نے, وہ دھی کر کے ہی وہ بچیاں دی انہوں ماں بنا لیندے, بیٹا 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 کر کے بیٹے کڈی ہوندے نے اودے چوں. یہ نہیں صحیح کام. یہ آگے سے جو کاؤنٹر کویسچن دیتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیگم تھی, ان کو جب وہ بادشاہ ہاتھ لگانا تو انہوں نے بچانے کے لیے ان کو بہن کہا تھا, وہ اسلامی بہن تھا؟ نہیں, وہ تو حدیث میں لفظ ہے. حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا تھا انتی اختی فی دین اللہ, تو اللہ کے دین میں میری بہن ہے, اللہ کے دین میں میری بہن ہے. جو بندہ کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, سمجھو شیطان دانا پا گیا. ویسے یہ چیزیں جو نا خطرناک ہے بھائی, سمجھیں آپ اس کو. اچھا یار, یہ ایک سوال ہے, یہ 3 سوال اگلی نشست میں. کسی کا اگر کوئی زبانی سوال ہے تو کر لو بھائی. اے سوال اہم میں, اس کو رکھنا ہے آئندہ کے لیے انشاءاللہ. جی, ایک عورت اپنے ساتھ 4 اپنے رشتہ داروں کو جہنم لے کے جائے گی. ایسی حدیث تو کوئی نہیں ہے, لیکن بات درست ہے. عورت جو ہے باپ کی ذمہ داری ہے اس کو دعوت دین دینا, خامد کی, بھائی کی, بیٹے کی. اگر کمبائن فیملی سسٹم ہے ہاں, اور ایک بیٹے کو گھر سے نکال دیا یا وہ الگ ہو گیا, تو کیا پھر بھی وہ اپنی اس بہن کا اور اپنی والدہ کا دعوت دینے کا پابند ہے. جو بیٹا گھر چھوڑ جائے وہ دعوت دے, دوسرے شہر میں آئے دعوت دے, فون پہ دعوت دے, پیغام پہنچائے اچھے طریقے سے, گانا کٹ کے نہیں. اسی طرح اگر اولاد کا بھی وہ گناہ آتا ہے والدین کے سر, وہ اگر شہر سے باہر ہوں یا ملک سے باہر ہوں, وہ بھائی نصیحت کرے, نصیحت کرے, کیا کرے جی. یہ جو کہتے ہیں کہ مجھے جی, ایک وتر نماز پڑھنا درست ہے, مسنون ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے. عمر, یہ جو کہتے ہیں کہ مجھے صبر نہیں آ رہا تو میں قبر پہ جانا ہے, قبر کی مٹی ہو, پانی پینا, یہ توہمات بنی ہوئی ہیں. یہ جو توہمات ہیں کہ اولاد کو فوت شدہ کا صبر دلوانے کے لیے قبر کی مٹی دودھ میں ملا کر پلانا, جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو کچھ صدقے وغیرہ تو وہ قبرستان میں پھینکنا چاہیے. گوشت قبروں پہ پھینکنا جہلوں کی حرکتیں ہیں, توہمات بدعات کے سوا کچھ بھی نہیں. نہروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ کووں کو پھپھڑے ڈالنے والے یہ جدید دور کے جاہل ہیں, اور یہ عمل بدعت ہے, اور یہ شگون انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتا ہے. اور یہ قرآن کے اور آگ جو ہے وہ پانی میں بہاتے ہیں, وہ نہر میں ادھر بہاتے ہیں, تو وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ قرآن جی, ایک سوال, سر سے وار کے چیزیں دینا یہ تے کامی پتہ نہیں ہے, یہ ہندوؤں سکھوں کے ایسے کام ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اگر صدقہ لے کے ہیں کہہ کے بھی دے سکتے ہیں, یعنی کہ بتائے بغیر بھی صدقہ دے سکتے ہیں. اس کو ڈھکن لگا دے. جی, ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بہترین صدقہ ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وہ کرسی